اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ بہت ساری جائز خواہشات ہیں جن کو شریعت نے کیا رکھا ہے؟ جائز رکھا ہے. حرام خواہشات پہ پابندی. اور جائز خواہشات کیا ہیں؟ نکاح بھی ایک جائز خواہش ہے, وہ تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں بیان میں. زوجہ کے پاس جانا, اپنی خواہش پوری کرنا, یہ جائز ہے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے میں تو ہماری اپنی خواہش پوری ہوتی ہے, اس میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اس کے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں. نیک اولاد ملتی ہے انسان کو, اس کا ذہن صاف رہتا ہے, سارا دن صاف ستھرے دماغ کے ساتھ بازار میں گھومے گا, تو اس لیے, اور محبت بڑھے گی دونوں میں, اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے؟ ثواب رکھا. بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ جائز چیز ہے نا. اور شریعت نے کیا رکھا؟ رشتہ داروں سے محبت. دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو, بشرطے کہ اس کا دل سلامت ہو. اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی, والدین سے محبت ہوگی, اگر دل سلامت ہے آپ کا. دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا, گدھا, تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے, بشرطے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو, گدھا نہ ہو. یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب آپ بتاؤ, بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا, ایک ہی خون سے, ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا, ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا, اور کئی سالوں تک اکٹھے کھیلتے رہے. بچپن میں بہن بھائی کیسی محبت کرتے ہیں, کیسا کھیلتے ہیں آپس میں, اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں. وہ بہن بھائیوں کو ایک جگہ, بھائیوں ہو یا بہنیں ہو, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو, وہ کلابازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے. کئی سال کا عرصہ ہے, طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کتنا گہرا رشتہ, بلڈ بھی ایک ہی باپ نے جنا, ایک ہی ماں نے جنا, اور کئی سال ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھایا, کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے, باتیں کرتے رہے اور کھیلتے رہے, کودتے رہے, اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو بھول جائیں گے, یہ گدھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ انسان ہے کیا؟ تو گدھے ہیں یہ. تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے, بول لو نا یار, محبت کرتا ہے. تو یہ خواہش ہے, شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا, اور اللہ کی کیسی رحمت ہے, اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو, ثواب ملے گا. دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو, اس میں ثواب ہے, اور اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. مجھے بات بتاؤ, دل کیا چاہتا ہے؟ اپنے قریبی ریلیٹو کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو, قریبی رشتہ؟ دل بھی یہی چاہتا ہے یار, یہ اپنا ہے. اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے, دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا. دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں, یہ ہو گیا, فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں کا یہ ہو گیا, ایسے دھچکا نہیں لگتا. اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے, ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا, ترس آنے لگتا ہے اس کو. تو شریعت نے کیا کہا؟ غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا, اپنوں کی کرو گے تو ڈبل. حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, بھائی یہ تو اپنا بھائی ہے, اس کو دینے کے تو کیا فائدہ, یہ تو اپنا ہی بھائی ہے, یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے, اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں. تو علماء کیا بتاتے ہیں؟ بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں, خالہ پھپھی یہ جو قریبی رشتے ہیں, چچا ماموں, دگنا ثواب ہے, یہ محرم رشتے ہیں. اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرچ کریں گے
تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا. اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, وہ نکل لیا پتلی گلی سے, یہ پیسے وہ نکل گیا, پھر اگلے دن آئے گا بھائی کچھ, اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا. اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ, ثواب ڈبل ہو گیا, دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے, اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی, خاندان میں معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی. عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے اصل, باہر والے تو السلام علیکم وعلیکم السلام نکل لیے, ان کا کیا لے, وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے, اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں, نہیں ہیں تو بھائی وعلیکم السلام. اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے, تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے, اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس خواہش کو بولو بھائی پورا کرو. تو اللہ کتنے اچھے ہو گئے, کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کتنی زبردست ہے. ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے, اللہ کہہ رہی ہے اس دل کی خواہش کو پورا کرو, اس پہ ثواب ملے گا. بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے, ایسے یوں 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 کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے یوں, ایسے کنفیوز کر رہے ہیں, نہ یوں کر رہے ہیں نہ یوں کر رہے ہیں, ہے بھائی؟ دل چاہتا ہے کھلانے کا, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یار. آپ کسی دوسرے پہ بچوں پہ صدقہ کرو, 100 روپے کرو گے نا تو 100 روپے بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو 100 روپے کھلائیں. اپنے بچوں کے لیے روزانہ کتنی لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں, پارکوں میں گھماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں, فروٹ لا کے دیتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ ہو, تبھی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں, ہندو بھی کرتے ہیں, حالانکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے, لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرچ کرو. لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلے کون ہے؟ اپنی بیوی. اور اپنے, یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نا, جان بوجھ کر اپنی کہہ رہا ہوں, آج کل دوسروں کی بیویوں پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں. دوسروں کے بچوں پہ کوئی خرچ نہیں کرتا, دوسروں کی بیویوں پہ خرچ کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے. تو اپنی زوجہ پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب. اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب بھی دیتی ہے. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے, دوسرے بھائی کی, یہ کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی, ہمارے گھر میں رہے گی وہ. میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ادھر رہتا ہے, ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہو نا اور بوڑھی ماں نہ ہو, وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا, تو اس نعمت کی قدر کرو, اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے.
حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کے اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی, نکاح ہو کے دور چلی گئی, وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری, رخصتی ہوگی, اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ مجھے, شادی بھی اچھی جگہ ہوئی ان کی, بڑی خوش تھیں. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہیں. عورت ہے, شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی ہے میں تو نہیں جا سکتی, میرے نکاح ہو گیا, ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, لیکن کاش میرے والدین, یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ, کاش میرے والدین میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. اور عجیب اللہ نے والدین کا رشتہ ایسا بنایا ہے, جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. عجیب بات, جتنا زیادہ بڑھاپا آئے گا نا والدین میں اتنے ہی زیادہ اچھے لگیں گے, اتنا ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں وہ سعودی عرب کا واقعہ سنا رہا تھا کہ 2 عربوں نے نا, والدین کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ ایک کہہ رہے کہ بیٹا کہہ رہے میرے گھر رہیں, اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے گھر رہیں. اور ایک بات یاد رکھو, بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا لڑکیوں کی, بیان خواتین بھی سنتی ہیں اور پھر بہت طنز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف. جو بات ہے وہ تو کروں گا نا, ساس بھی تو خاتون ہی ہے نا جس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں میں. آج کل انہوں نے ساس سسر کی خدمت سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے, بالکل ہاتھ کھینچ. یہ بہت غلط ہے. یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, وہ ایگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی. یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے, اس کے گھر سے باہر نہ نکلے, اس کو اولاد دے, یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے. باقی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں, کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا کھڑا ہوا ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ 1-8 گھنٹے کا راستہ ہے, آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یا آپ بولو گے کہ سیٹ کے پیسے چونکہ 50 روپے 20 روپے میں نے دیے ہیں, چلو لمبا سفر ہے, پنڈی جا رہے ہیں آپ, اس میں تو آپ کنڈکٹر سے بولیں گے بھائی تو نے جب سیٹ نہیں تھی تو بوڑھے کو چڑھایا کیوں تو نے, اور ہم کیا پنڈی تک کھڑے ہو کر جائیں؟ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدھے گھنٹے کا سفر ہے, 15 منٹ کا سفر ہے, آپ نے 20 روپے دے دیے, بیٹھ گئے آپ. اب ایک بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا بوڑھا کھڑا ہوا ہے, تو آپ کے لیے سیٹ دینا واجب نہیں ہے اس کو, کیونکہ سیٹ کے پیسے کس نے دیے ہیں؟ آپ نے دیے, پہلے آپ آئے ہو. لیکن اخلاقیات کیا اس کو گوارا کر, کوئی وہاں کوئی باشعور بندہ بیٹھا ہوگا, اس عمل کے بعد آپ سے محبت کرے گا وہ؟ ہے بھائی, یہ تقریر سن کے وہ خوش مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی پیسے میں نے دیے, میرا حق ہے. ٹھیک ہے پیسے آپ نے دیے, آپ کا حق ہے, لیکن ایسے موقع پہ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو انسان اس بوڑھے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو یاد رکھو, جب رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا,
تو عورت کے لیے شوہر جیسے قابل احترام ہے، اس کا باپ اور اس کی ماں بھی قابل احترام ہے. ان کا خیال کرنا عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر ان سے وہ تمیز سے بات نہیں کرتی، ان کی خدمت جو ضروری خدمت ہے وہ نہیں کرتی، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے. ایسے تو پھر شوہر بھی بہت ساری چیزیں، شوہر یہ جو آج کل اتنا خرچہ مرد اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں، یہ مردوں پہ واجب تھوڑی ہے. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں نا، نان نفقہ نہیں دیتے ہمارے میاں. میں کہتا ہوں صبح ناشتہ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. دوپہر کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. رات کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. سال میں 4 جوڑے بنتے ہیں؟ ہاں وہ تو بن ہی جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے؟ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ جو نان نفقہ ہے، جو نان نفقہ ہے وہ تو مل نہیں رہا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر کی سہولت میسر ہے. ہاں بھی گھر تو دیا ہوا ہے میاں نے. نان نفقہ نہیں مل رہا. تو بھائی نان نفقہ وہ ایسا ہی ہو گیا. ہمارے پنجاب سے ایک رشتہ دار آئے. اب تو بریانی کی ڈش بہت مشہور ہو گئی ہے دنیا میں. پہلے پنجاب والوں کو بریانی کا نہیں پتا ہوتا تھا. جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے ان کو نہیں پتا تھا بریانی کیا ہوتی ہے. تو ہمارے ایک میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں، وہ آئے پنجاب سے، کراچی آئے. انہوں نے کہا یار میں بریانی کھاؤں گا. بہت تعریف سنی ہے کراچی والے. اور یاد رکھو بریانی ابھی بھی صرف کراچی میں ہی ملتی ہے. پنجاب میں بریانی بنا تو دی مگر انہوں نے، لیکن کاش نہ بناتے تو اچھا تھا. ابھی بھی بریانی صرف نقل کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے، مگر وہ بریانی نہیں بنی. نہ پلاؤ کے رہے نہ بریانی کے رہے. سعودیہ میں بھی بریانی ملتی ہے مگر وہ بھی بریانی کے نام پہ بدترین مذاق ہوتا ہے، وہ بریانی نہیں ہوتی وہ. تو بریانی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے. ہاں پنجاب میں اور چیزیں ملتی ہیں جو کراچی میں نہیں ملتی، لیکن بریانی بہرحال، نہاری اور بریانی یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ صرف کراچی میں ملتی ہیں. تو اس لیے جب پنجاب جاؤ تو یہیں سے شاپر میں بریانی ڈال کے لے جایا کرو، ورنہ بریانی کے نام پہ پھر آدمی منہ بھی نہیں بنا سکتا. وہاں میزبان اتنی اہتمام سے بریانی بنا کے لاتا ہے اور بریانی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبوراً. تو اس لیے وہ آئے یہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے بریانی کی بڑی تعریف سنی ہے، بریانی کھاؤں گا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا چاول ہوتے ہیں یہ. تو ہمارے پڑوسی تھے، ان کو لے گئے، ان کو بریانی کھلا دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں بریانی کھا چکا ہوں. انہوں نے کہا کوئی عجیب سی چیز ہوگی، بہت ہی یونیک قسم کی ڈش ہوگی. تو گھومتے رہے. پھر بعد میں کہنے لگے یار بریانی تو کھلاؤ آپ. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کیا کھلایا ابھی آپ؟ یہ بریانی ہے، اس کو بریانی بولتے ہیں. تو اتنی تعریف سنی تھی، یہ تو چاول ہیں عام، تھوڑا سا مسالہ. وہ بھائی یہی ہے بریانی. آپ کو عادت نہیں پڑی ہوئی اس لیے آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی. خیر وہ میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اسی طرح خواتین کہتی ہیں یہ نان نفقہ ہے، صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی. تو اور کیا نان نفقہ ہے بھائی؟ ان کا نان نفقہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا، جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنیں گے. پھر میکڈونلڈ، صحیح ہے نا، پھر 2 دریا پہ جانا ہے ہر ہفتے، یہ ساری چیزیں ملا ملو کے. پھر میرے سالہ آ رہا ہے اس کی دعوت، پھر ساس آ رہی ہیں پھر اس کی دعوت، پھر فلانا آ رہا ہے. پھر وہ ایک بیچارے پر نا ایک اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. باقی یہ کوئی نان نفقہ تھوڑی ہے، یہ تو ویسے ہی کھانا ہے بھائی، یہ تو ضرورت ہے. تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرچ کر رہا ہے، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتریں. باقی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ میں یک طرفہ بات نہیں کرتا. بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. سسر اتنا نہیں تنگ کرتے، ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں. وہ ٹارچر ذہنی طور پر، وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو. اس لیے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو. ہاں جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے. تو والدین کے معاملے میں بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اتنا بڑا حق بیان کیا ہے والدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بیوی کو طلاق کا حکم دیں تو والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دو. یہ حدیث ہے.
ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ ان ابی یأمرنی ان اطلق زوجتی او کما قال, کہ میرے باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. حضرت ابو دردہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, خدا کو رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش رکھو, رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کرو. کیا مطلب؟ باپ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے نبی سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو. تو جو باپ کا حکم ہے ماں کا بھی وہی ہے. البتہ اس میں آج کل علماء کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے پوری بات علماء کے سامنے رکھ دے, کیونکہ بعض دفعہ باپ اور ماں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے. امام اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا, حدیث سمجھنا یہ مجتہدین کا کام ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ خود حدیث سے نکالو, غلط ہے, نہیں نکال سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کو. فقہی مسائل آپ خود حدیث سے نہیں نکال سکتے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر غلط ہے یا صحیح ہے, حدیث میں تو مطلق ہے, باپ حکم دے تو چھوڑ دو بیوی کو. لیکن ہم جب مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, کیا میں دے دوں؟ امام احمد نے فرمایا نہیں. اس نے فوراً حدیث سنائی, نبی نے تو حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ باپ کی اطاعت کرو. امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے بھائی. نبی نے جو کہا تھا وہ عمر کے بیٹے کو کہا تھا. نبی کو یقین تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ بیوی چھوڑ دو تو غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام غلط حکم نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے اور آپ کے جو ابا ہیں بہت اچھے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں پڑے رہیں, مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کہہ دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو پہلے علماء کے سامنے بات رکھو کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ وہ بے قصور ہو اور خام میں اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. ہاں کوئی معقول ریزن ہے, وہ ستا رہی ہے باپ کو اور ماں کو. ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ عورت پر اتنا کم از کم کر لے کہ شوہر کے والدین سے بات تمیز سے کرے. اگر بدتمیزی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز قابل برداشت, شوہر سے بدتمیزی کر لے قابل برداشت ہے. وہ تو شوہر ہے نا, وہ تقریباً اسی کے لیول کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایک مقام اوپر تو رکھا, مگر بہرحال وہ اس کا شریک حیات ہے. دونوں کے لیول تو تقریباً ایک ہی ہے نا دونوں کا. وہ تو ایک اللہ نے ذمہ دار بنا دیا, بھائی گھر میں اس کی چلے گی. لیکن جو اس کے والدین ہیں وہ قابل عزت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. تو والدین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا, اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیا بیوی کو طلاق دو. حضرت ابو بکر نے بھی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس سے کیا پتہ, ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ زوجہ کو, حضرت ابو دردہ کا مقام فقہا صحابہ میں فقہا میں ہوتا ہے. اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی معیوب ہے نہیں جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی ہے. اتنی معیوب نہیں ہے اسلام میں, بری چیز ہے. خود نبی نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. مگر ساتھ ساتھ ہے ناپسند, ناپسندیدگی میں اشارہ کر دیا کہ بلا وجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیوی رکھی, پھر طلاق دی, پھر دوسری شادی کی, سمجھ میں نہیں آیا, اس کو چھوڑ دی, تیسری شادی کی, پیسے والے تھے, رشتے مل رہے تھے دھڑا دھڑ, سمجھ میں آیا, پھر چھوڑ دی. اس چیز کو ناپسند کیا شریعت نے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے, مگر ان میں کیا حکمت ہے, کیا مسئلہ تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. جمہور صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے بعض دفعہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں. آپ روٹ کے چلے گئے, 1 مہینے بعد آئے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی.
لیکن اتنی معیوب نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا لی ہے. یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ نے, ہم دیکھو شریعت کو فالو کریں گے تو ہر چیز میں. کچھ دن پہلے میں ایک نکاح پڑھایا میں نے, وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان کی تھی, اس کا کہیں میں نے نکاح پڑھایا. تو میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا, وہ تم مفتی ہے, مولوی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس کو اندازہ ہوا نا فون پہ میری بات چیت سے, تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی, یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے, یہ کہنا چاہیے تھا نا. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یار یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھا رواج ہے. یعنی اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے پھر دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بیوی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا. نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. تو میں نے کہا پھر دوسری کر لیتے. کہہ رہا دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا ہے یار ہمارا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے. کہہ رہا وہی تو بولتا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہم, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتی. کہہ رہے ہمارا خاندان میں پٹھانوں میں طلاق نہیں ہے. تو وہ بڑی, مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو بات اس نے یہاں سے شروع کی, تمہارا مہاجروں میں یہ بہت اچھا رواج ہے. مجھے بڑا, تو بھگتا ہوا تھا نا, وہ بھگتا ہوا تھا. اب بھائی چلو استخارے بھی نکال لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی میچنگ نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا. سر پھٹولنے سے بہتر نہیں ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو, بھائی تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور کر لو. نہیں جی ہو گئی تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ایلفی سے جڑتے ہیں, اور جناب اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے. وہ سر مار رہے ہیں. پھر لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. شادی کر دی آپ نے, نہیں بن رہی تو بیٹی سے بولو بیٹا اچھی طرح سے رہو, نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, گھر کے دروازے کھلے ہوئے. آئی بات سمجھ, خام خواہ میں اپریشیٹ نہ کریں کہ وہ نہیں بھی آنا ہو تو آ جائے, پہلے دیکھیں کہ واقعی نہیں بن رہی. ورنہ بعض دفعہ والدین خام خواہ میں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے خام خواہ میں طلاق ہوتی ہے. یہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ وہ آ کے اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہے اور آپ سن کے بولے ہاں جا کے جو ہے نا, اور وہ تو اس کو بولو گھر بسایا, اس کو نبھاؤ. جب تک کوئی بہت واضح مسئلہ نہ ہو اور وہ حل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہا ہو, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی اس زندگی میں بہت سی عورتوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے طلاق نہیں لی, سسرال میں ان کو ذہنی طور پر اذیت مل رہی تھی تو وہ نفسیاتی پاگل ہو گئی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں, اور نتیجہ پھر بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلا. اور بعض دفعہ میاں پاگل ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. وہ طلاق کیونکہ خاندان معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ تم تو 2 نمبر آدمی ہو, تم نے طلاق دے دی بیوی کو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نہیں دیتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں بدنام نہ ہو جاؤں. صبر کر کر کے بالآخر ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے, وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس, یا پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ لطیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ایسے ہی تھوڑی بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا, ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے, یہ جو ذہنی مریض ہیں, ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کیوں ہیں یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو, خاتون کو ہاتھ میں کہا کہ نیند کی گولیاں ہیں. تو اس نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی اتنی جلدی یہ ان کی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ, یہ جتنا آپ جاگیں گی کچھ دنوں میں یہ کومے میں چلے جائیں گے, پھر یہ پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سوئیں گے کہ یہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکے. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو بھائی یہاں تک نو. پھر لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. بچے اس طرح سے جو لڑ کے رہیں گے نا, اس سے بچے زیادہ خراب ہوں گے. اور محبت سے الگ ہو جاؤ, عدالتوں میں نہ جاؤ, کسی عالم کو, مفتی کو, کسی بڑے ادارے کو ثالث بنا لو اور مل جل کر بچوں کی تربیت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہ لیں گے, خرچہ باپ اٹھائے گا. تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. سب ذمہ داری ہیں باپ کی. ماں کے پاس رہیں گے وہ,
ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے گیا, میرا شاگرد ہے وہ. میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابا اماں میں تو ہمارے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی جب ہم چھوٹے تھے. میں نے کہا اچھا تو آپ اس شادی میں ابا شریک ہوں گے؟ ہاں وہ دوسرے راستے سے آئیں گے, وہ ادھر سے پہنچیں گے شادی میں. میں نے کہا ابا اماں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا ادھر رہتے ہیں, سامنے والے فلیٹ میں اماں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جب ہمارے ابا اماں کا نکاح ہوا نا تو میری والدہ جاب کرتی تھیں, تو میرے والد صاحب کو جاب کرنا پسند نہیں تھا. اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ دونوں نے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے علیحدگی اختیار کر لی کہ بھائی بچوں کی ہم تربیت کرتے رہیں گے, آپ سامنے والے فلیٹ میں رہیں, میں یہ والے فلیٹ. ٹھیک ہے, بچے ادھر بھی جاتے اور ادھر بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ نہ کریں کہیں جا کے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلو بیگم تم جاؤ یہاں سے. یہ تو ناپسندیدہ ہے شریعت میں. میں تو انتہائی آخری وہ بتا رہا ہوں, تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے. اس موضوع پر میں کبھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کروں گا صرف اسی ٹاپک پر کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ خواہشات پورا کریں, اور ہم بھی چاہتے ہیں. جیسے والدین اگر, ہاں میں وہ بتا رہا تھا سعودی عرب میں جھگڑا کیا ہوا کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس رہیں گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس. کیونکہ ابا اماں گھر میں ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچوں کو دادا دادی نانا نانی کا پیار ملتا ہے, محبت ملتی ہے, وہ تو جب ہی ملے گی نا جب آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آدھا ٹائم تو دادا دادی نانا نانی پال لیتے ہیں بچوں کو. بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے نا اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود رہیں. ہمارے دیکھو اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو کسی بھی بوڑھے رشتے دار کو گھر میں لا کے رکھ لو, بوڑھے کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے نا اس میں جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ جوان ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو بوڑھے تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا تو نیچے جتنے لوگ تھے جامعہ چلانے والے وہ سارے جوان. تو ہمارے استاذ نے, میرے شیخ و مرشد نے بنوری ٹاؤن سے ایک بوڑھے عالم اسپیشل منگوائے, حالانکہ استاذ کی ضرورت جامعہ کو نہیں تھی, ایک سے ایک استاذ پڑھا ہوا تھا. فرمایا کہ سارے نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ, سارے ینگ ہیں, مدرسے میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی, برکت کہاں سے ہوگی یہاں؟ ہم کس کا احترام کریں, کس کی خدمت کریں, کس کی جوتیاں سیدھی کریں, کس سے دعائیں کروائیں؟ ایک بوڑھے کا ہونا ضروری. اسپیشل ایک حدیث کے استاذ منگوائے بوڑھے, اور ماشاءاللہ اب تک ہیں وہ, اور ان کو سبق بھی دیا. حالانکہ بعض دفعہ وہ سبق پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا طلبہ کے, وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, تو وہ آواز ان کی کھل کے نہیں چلتی. لیکن بھائی بیٹھو سنو, نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے. بھائی بوڑھے عالم ہیں, سبق سمجھ میں آئے نہیں آئے سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے, کیونکہ ہمیں علم کی جتنی ضرورت ہے نا تمیز سیکھنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم ہے, تمیز نہیں ہے. انسان تعلیم سے نہیں بنتا, تہذیب سے بنتا ہے. تو بوڑھے کا احترام کرنا سیکھو, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کبھی راستے میں آپ کو کوئی بوڑھا روک کے کوئی بات شروع کر دینا تو جلدی نہیں بھاگا کرو. یہ بھی آج کل نوجوانوں میں ہر وقت ٹائم دیکھتے ہیں, جلدی بہت ہے. اور وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہ بات کو دیر سے مکمل کرتا ہے, وہ آواز اس میں لرزہ ہوتا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا مل جائے نا مسجد میں کھڑا ہو, بات چیت شروع کر دے, پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اس کی بات ختم نہ ہو میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں پکڑائی میں آتا نہیں ہوں, کوئی بندہ مل جائے سے کر کے نکلتا ہوں. لیکن اگر کوئی بوڑھا, میں یہ بات اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, یہ اب تک میں بتا نہیں رہا تھا لیکن چلو اب نکل گئی. کوئی بوڑھا مل جائے تو کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ پورا اترتا بھی ہوں, میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, چپ کر کے پوری بات اس کی سن لو, چاہے غلط ہی کہہ رہا ہو, اور ان کو غلطی پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جو بالکل سفید ریش ہو گئے ان کو ہم تنبیہ کرنا شروع کر دیں. بھائی سن لو, اسی پہ ثواب ملے گا. بس وہ اپنا عمل مکمل کر چکے, انہوں نے جتنا تبدیل ہونا تھا ہو گئے ہیں. اب وہ خود جتنا ہوں گے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے, آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. تو اس لیے شریعت میں اس کا بہت بہت خیال کیا گیا ہے. جو ضعیف ہے اس کا
خیال. اور خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں, گھر میں بوڑھا باپ ہے, بوڑھا دادا ہے, چپ کر کے بیٹھ, تھوڑی دیر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے, ان کی اول فول ادھر ادھر کی جو سنا رہے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ, سن لیا کرو بیٹھ کے. ہماری دادی تھیں, بہت بوڑھی ہو گئی تھی, کئی سال سے 80 سال تک کی تھیں وہ, کئی سال سے وہ 80 کی تھیں. 80 کے بعد نا انہوں نے کہا تھا اب میں آگے میری عمر بڑھے گی نہیں, وہ حافظہ کمزور ہو گیا تو 80 ہی بتاتی تھیں. ہم کئی سال سے ان کو دیکھ رہے تھے. اب کیا تھا کہ ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے کیونکہ اونچا سنتی تھی, پھر اونچا سنتی ہیں, کوئی بات ان کو بتاؤ تو 3 دفعہ چیخ چیخ کے بولنا پڑتا تھا. تو نوجوان آدمی تو تنگ آ جاتا ہے نا ان چیزوں سے, وہ اپنا بڑھاپا نہیں سوچتا کہ کل یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے, یہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اور یاد رکھو, علماء کہتے ہیں جس نے بوڑھے کا احترام کیا نا, بڑھاپے میں اللہ اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیں گے. اپنا بڑھاپا سوچا کرو. تو وہ کیا اونچا سنتی تھی, ایک بات کو 3 دفعہ, تو ہم جو ہے وہ بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے نا تو پھر ایسا گھر میں ماتم ہوا ہے, ایسا ہوا ہے کہ ساری رونق ختم ہو گئی. تو اس لیے جیسے بچوں کا شور ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, تو بوڑھوں کے شور سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو زیادہ ثواب ہے, عبادت ہے وہ. عرب معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں نا, بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں عربوں میں بہت رہا ہوں, عرب کے کلچر کو بہت قریب سے دیکھا. مجلس میں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہو تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس دادا اگر بیٹھا ہے تو باپ بھی نہیں بولے گا پھر وہاں پہ, دادا جب موجود ہے تو باپ نہیں بولے گا, حالانکہ وہ چاہے وہ ادھر ادھر کی بول رہا ہو, پھینک رہا ہو, لیکن چونکہ وہ دادا ہے تو نہیں بولے گا. وہ باپ موجود ہے تو بیٹے نہیں بولیں گے, بھائی باپ موجود ہے, ابا موجود ہے. ایسا روب ہے. ایک پٹھان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. عید کا دن تھا, ہم سب اکٹھے کھا رہے تھے, وہ ہماری دوستی تھی ان سے. وہ تھے کہیں گاؤں کے, وزیرستان وغیرہ کے, یہ شمالی وزیرستان ہے جنوبی. یہاں ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا, ادھر ان کا ٹائروں کا کاروبار تھا. جتنے پٹھان آپ کو ٹرک اسٹینڈ میں ملیں گے نا, اتنے صوبہ سرحد میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, سب نے کنٹینر کا اور ٹرکوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. تو میری گپ شپ تھی ان سے, تو میں نے ان سے کہا یار, میں نے کہا آپ لوگوں کے ہاں باپ دادا کا بڑا احترام ہوتا ہے, اور ہمارے جو شہری کلچر ہے اس میں تو یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا کوئی قصے میں سے سناؤ اپنے ابا دادا کے احترام کے. میں نے کہا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کبھی آپ کی ٹھکائی لگائی ہے؟ کہہ رہا بہت پٹا ہے یار, ہم بہت پٹا ہے باپ سے. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا, باپ نے مارا ہے تو مار لیا, مار کھا کے نکل جاتے تھے. تو کہہ رہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا دادا بیٹھا ہوا اور ہمارا باپ بھی, اور ہم سب جوان بھائی. ایک تو ماشاءاللہ ان کی اولادیں بہت ہوتی ہیں, تو جب اکٹھے ہیں نا تو لگتا ہے کہ خاندان ہے. یہ 2 بچوں میں کیا اکٹھے ہو گئے عید کے دن یار, تم نہیں اکٹھے ہوا کرو, اللہ کا واسطہ تمہیں. 1-2 بچے ہیں تو عید اپنے گھر پہ ہی منا لیا کرو. اکٹھے تو جب ہوں گے جب فیملی خاندان ہوگا. تو وہ دادا تھے, کہہ رہے ہمارے چاچے اور سارے ہم بھائی سارے جمع, عید کا دن تھا, دادا بیٹھے ہوئے کہ دادا تو بہرحال دادا ہے. تو کہہ رہے ہمارا دادا غصے والا بہت ہے. اصل میں میری رپورٹ یہ تھی ہے نہیں, جب دادا بنتے ہیں تو خود بخود غصے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پتہ ہے آگے سے کوئی بولے گا نہیں. تو کہہ رہے میں نے کوئی بات کی, میرے دادا کو غصہ آیا, ادھر سے جوتا اٹھایا, کھینچ کے مجھے مارا سب کے سامنے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں, میں بھی بھاگا اور میرے دوسرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے کہ اگلا جوتا ان کو لگنے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہہ رہے کچھ نہیں, ہم ہنستے ہوئے بھاگے. دوسرے بھائی اس لیے بھاگے کہ اب دوسرا جوتا کس کے آنے والا ہے؟ ہمارے آنے. کتنا اچھا کلچر ہے دیکھو. ہر چیز میں کسی قوم کی تعریف نہیں کر رہا کہ ساری چیزیں سب کی, کچھ چیزیں دوسری قوم کی اچھی, کچھ لیکن یہ والی تو اچھی ہے نا, یہ چیز تو اچھی ہے نا. تو یہی چاہیے شریعت کو کہ بھئی وہ دادا ہے, وہ باپ کا بھی باپ ہے. ایک تو باپ, لوگ کہتے ہیں نا میں تمہارا باپ ہوں, وہ تو باپ کا بھی باپ ہے. اس نے جوتا اٹھا کے مار دیا, غصہ نہیں کرو, ہنستے ہوئے نکلو. اور کہہ رہے ہیں ان کے سامنے بھی نہیں ہنس رہے کہ ان کو اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور دادا نے مذاق میں تھوڑی مارا, غصے میں مارا. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو تمہارا کلچر ہے نا, اب تم شہر آئے ہو, کراچی آ کے رہ رہے ہو, یہ تباہ ہو جائے گا. تمہارے بڑھاپے میں تمہارا ایسا احترام تمہاری اولاد نہیں کرے گی, کیونکہ تم نے ان کو واٹس ایپ لے کے دے دیا ہے, تم نے ان کو فیس بک پہ بٹھا دیا ہے اور ان کی نگرانی کرنا چھوڑ دی.
اب وہ دوستیاں لگائیں گے, پھر وہ انگلش فلمیں دیکھیں گے, انگریزوں کا کلچر دیکھیں گے, انڈین فلمیں دیکھیں گے, انگلش فلمیں دیکھیں گے, وہاں کا کلچر دیکھیں گے کہ کیسے اولڈ ہاؤس بھی ہوتا ہے, تو کہیں گے یار ہم نے خام میں ایک جوتے کھانے کے لیے ایک دادا کو پالا ہوا ہے, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. تو یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کلچر کو بچا کے رکھو, اور بچے گا کیسے؟ دین میں لگاؤ اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے, دنیا بھی پڑھاؤ مگر ساتھ ساتھ علماء کی صحبت میں بٹھاؤ ان کو بولے مولوی ہے اس کے پاس روزانہ تمہیں اتنے دن جانا ہے, یہ بزرگ ہیں, یہ علماء ہیں, ان سے سیکھنا ہے, آداب سیکھنے ہیں, ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اصل تو سیکھتا ہے انسان گھر کے ماحول کو دیکھ کے. میں نے کہا ان کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کا اتنا احترام کرو اور ایسے نیچی آواز سے بات کرو کہ یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا ہے. ان کے سامنے اگر اپنے باپ سے لڑائی لڑی تو یہ کبھی بھی تمہاری عزت اور احترام نہیں کریں گے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو بھائی بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم پوری کریں, اور شریعت نے بھی کیا کہا, ان کو پورا کرو.